السلام علیکم دوستو، آج میں سوشل میڈیا پر ہی اسکرولنگ کر رہا تھا اور آج آپ سب کو علم ہی ہوگا کہ بلوچستان میں کافی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں کرنل صاحب کو چند روز قبل اغوا کیا گیا اور آج علیحدگی پسندوں نے BLA کے لوگوں نے ان کرنل صاحب کو شہید کر دیا۔ اور یہی بات میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی یہ فیس بک میں بڑا مشہور پیج ہے سیاست.PK جس کی ایک پوسٹ میری نظر سے گزرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اس کو دیکھیں کہ بلوچستان سے اغوا ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل لیگ اغوا کاروں کے ہاتھوں قتل۔ اگر آپ دیکھیں تو اس پوسٹ کے اوپر 705 ریئیکشنز آ چکے ہیں اور یہ کافی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہماری آرمی کے ایک سینئر کمانڈر کے ساتھ اس طرح کا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا کہ ان کو کئی روز ان کو اغوا کر کے رکھا گیا، پھر ان کے سر میں گولی ماری گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ ان کا خاندان، ان کے یونٹ والے اور بالکل پوری پاک فوج اور پاکستانی قوم کے وہ لوگ جو کہ درد دل رکھتے ہیں، ان سب کے لیے بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ادھر ہو کیا رہا ہے۔ یہ 705 لائکس ہیں جس میں سے اگر میں کھول کر دیکھوں تو یہ جو 110 افراد ہیں یہ مسکرا رہے ہیں، اور میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ان سب لوگوں کے باری باری آپ کو چہرے دکھاؤں کہ آپ ان لوگوں کے چہرے دیکھیں۔ دوستو، کچھ چیزیں سیاست سے بالاتر ہوتی ہیں۔ سیاست میں ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ جی بالکل فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، فوج کو سیاست سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ اور میں کسی پارٹی کے اوپر بھی خاص طور پر نہیں اشارہ کر رہا کہ جی فلانی پارٹی کے لوگ ہیں یا فلانی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کے چہرے دیکھیں، آپ ان لوگوں کی حرکتیں دیکھیں۔ یہ لوگ بھی ہماری قوم کے لوگ ہیں اور یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے سینوں میں دل نہیں؟ تو یہ لوگ کیوں اپنے شہیدوں کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ پاکستانی قوم کا حصہ نہیں؟ اگر ہم اصولوں سے بھی دیکھیں تو اگر اس پوسٹ پہ 700 ریئیکشن ہیں تو آپ دیکھیں 325 لوگ رو رہے ہیں اور 110 لوگ ہنس رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی ہماری قوم کا ہی حصہ ہیں۔ یہ ہماری قوم کے وہ 25% طبقہ ہے جس نے اس پوسٹ کے اوپر رسپونڈ کیا، اور ان لوگوں کا رسپانس یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ اور مجھے یہ دیکھ کر میرا سر پھٹ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یار، اگر وہ جو کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں ان کی کوئی بچی ہوگی، ان کا کوئی بچہ ہوگا جو اسکول جاتے ہوں گے، وہ جب دیکھیں گے کہ ہمارے والد صاحب کے متعلق یہ پوسٹ ہے اور یہ جو 110 لوگ ہیں جن کے چہرے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ان میں ضروری نہیں کہ یار ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں، الگ الگ جماعتوں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اور اگر میں آپ کو اس پوسٹ پر عوام کے کمنٹس دکھاؤں، دیکھیے یہ کوئی سیاسی پوسٹ نہیں، یہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں جس پہ کوئی حکومت پہ یا کوئی اپوزیشن پہ کسی جماعت پہ تنقید کی ہو۔ کرنل صاحب کی شہادت کی پوسٹ ہے اور اس پہ جی یہ محترمہ کا ایک کمنٹ آ رہا ہے کہ میں بڑی کنفیوز ہوں کہ کیا مجھے دکھی ہونا چاہیے یا مجھے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نیچے جی سیاسی کمنٹس آ رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ یار آپ لوگوں کو فوج سے بھی اختلاف ہے، آپ لوگوں کو ریاستی اداروں سے اختلاف ہے، آپ لوگوں کی قیادت سے اختلاف ہے، لیکن کم از کم ہر پاکستانی کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد ایسا ضرور ہوگا جو کہ پاکستانی فوج میں ہے۔ آپ لوگ خود سوچو کہ آپ میں سے کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا ہمسایہ اس طرح سے شہید ہو جائے، کیا آپ کو اس طرح کے کمنٹس کرنے چاہیے؟ اور کیا یہ ہماری قوم کو زیب دیتے ہیں؟ اور ہم لوگ اخلاقیات میں کس قدر مر چکے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی حرکتوں پر آ چکے ہیں صرف سیاست کے پیچھے؟ اور اس سیاست سے آپ لوگوں کو کیا حاصل ہوگا، یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اس سیاست سے آج تک اس ملک میں نہ کبھی کچھ حاصل ہوا اور نہ کچھ مستقبل میں ہونا ہے، سوائے اس کے کہ ہم لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کی گردنیں پکڑیں گے اور ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے۔ تو آج یہ دیکھ کر کافی افسوس ہوا۔ اس پوسٹ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ جا کر اداروں کی تعریفیں شروع کر دیں، ہم آپ سے یہ ریکویسٹ نہیں کرتے آپ لوگ یہ احسان نہ کریں، لیکن کم از کم جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کی، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کی اس طریقے سے دل آزاری نہ کیجیے۔